میری دلی دعا ہے مولا کریم اراکینی کمیٹی بانیان جلسہ اور وہ افراد جنہوں نے اس جلسے کو سجانے میں کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اس مجمع کو تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ محفل کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ چپ ہونے کے عادی ہیں مولا انہیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہماری قوم کا ہے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں چپتے نہیں ہیں اور جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہی نہیں ہیں۔ مسجد میں امام صاحب ڈانٹتے ڈانٹتے تھک جاتے ہیں، بھئی منہ بند کر لو مسجد ہے، لیکن سارے گیہوں کا حساب مسجد میں لگتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھا بندہ کروٹ والے سے پوچھ رہا گنا کتنا لگایا ہے، اور وہ دانے بھی برابر چل رہے ہیں، پوچھ رہا گیہوں کٹ گئے کہ نہیں، دھان کے بیگے تھے۔ تو جہاں نہیں بولنا چاہیے نا وہاں بہت بولتے ہیں، جہاں کبھی کبھی بولنا چاہیے وہاں قطعی نہیں بولتے۔ اگر آپ شروع سے آخر تک بولے کریں نا تو یوسف بھائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ بولتے رہیں۔ آپ بول سکتے ہیں نا، میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں، میں نے سب کو ایک ساتھ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ بول سکتے ہیں تو کہیں ذرا یا رسول اللہ۔ ابھی پیچھے والے لوگ بھی ایسے بیٹھ رہے ہیں جیسے ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ مرضی ہے آپ کی بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا جو ہاتھ اٹھا دے گا اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی فالج نہیں ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گا اس بات کو، اس لیے کہ بیماری بھی میرے نزدیک تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ مت دعائیں کیا کرو اللہ بیمار نہ کر، یہ دعائیں کیا کرو اللہ بیماری میں صبر کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں بیماریاں دیتا ہے، یہ سب کو نہیں لگا کرتی ہے۔ کوئی بندہ کہے گا بھائی شکر ہے اللہ کا آج تک میں بیماری نہیں ہوا، تو اس کا مطلب رب تجھ سے پیار نہیں کرتا۔ جب بندہ دور ہوتا ہے نا رب سے تو وہ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جب بندہ بیماری میں آتا ہے پھر کہتا مالک کرم کر دے، تو رب کو وہ بندے کا لہجہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ جب بیماری میں مصیبت میں اللہ اپنے بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں نا تو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے اور مولا صبر کی توفیق عطا فرما۔ اس پہ تو آمین کہہ دو۔ جتنے اس محفل میں آئے ہیں مولا سب کو کروڑ پتی بنا دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں شاید اسی علاقے میں پہلی بار آپ کی بستی میں حاضری ہوئی ہے، اتنا تو لکھ کے لے کے جاؤں گا، جتنا بیٹھنے میں ضدی تھے اتنا چپ رہنے میں ضدی تھے۔ اگر اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے تھے تو بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر مرضی ہو تبھی بولیے گا، بنا مرضی کے بولنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ گھوڑے کبھی ریس نہیں جیتتے جنہیں سانٹ مار کے دوڑایا جائے، گھوڑے وہی جیتا کرتے ہیں جو چنے کھایا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا گھر سے کون کیا کھا کے آیا ہے، مگر اتنا کہوں گا جس کے سینے میں جتنا عشق کا چراغ جلتا ہو وہ اتنی زور سے ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ کس انتظار میں بیٹھی ہے یہ لائن، کیا لنگر ملے گا؟ کمیٹی والوں اگر بتاشے لائے ہو تو انہیں پہلے دے دو، ورنہ میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ بھائی اگر بھوک لگی ہو نا تو خالی لنگر کے سہارے مت آیا کرو، تھوڑا بہت گھر سے کھا پی کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت رہا کرے۔ جو لوگ کھا پی کے آئیں ذرا وہ بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اپنے گھر کی بے عزتی کوئی نہیں کرانا چاہتا، بغیر کھائے بھی آئے ہوں گے ماشاءاللہ تو سارے ہی بولیں گے۔ اور ویسے بھی یہ بریلویوں کی محفل ہے، الحمدللہ بریلویوں کی محفل ہے، اور اپنے بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفلیں سب کا مقدر نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی تقریر خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ سے سنی، بڑی نصیحت آمیز گفتگو سنی، اور حضرت نے آپ کو فتوے بھی سنائے جو جلسوں کے حوالے سے حضرت بیان فرما رہے تھے۔ لیکن اپنا ایک اصول ہے، اے عشق تیرے صدقے واہ سبحان جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے زیادہ تر ایسے چہرے ہیں جو جوان ہیں، بہت کم ایسے چہرے ہیں جو بوڑھے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو یہاں کے بوڑھے جلسہ سننے نہیں آتے، یا پھر ایسا ہے کہ بوڑھے ہیں ہی کم۔ اگر بوڑھے کم ہیں
تو نوجوان میری بات غور سے سنیں، پھر یہ انتظار نہ کریں کہ بڑھاپے میں نیک بننا ہے، اس لیے کہ کالے بالوں کی کثرت بتا رہی ہے اب لوگ بڑھاپے کو زیادہ نہیں پہنچتے، زیادہ تر جنازے جوانیوں میں اٹھتے ہیں، اس لیے خدا را بدلیں اپنے آپ کو، بدلیں۔ اور یہ جو سینے میں دل دیا ہے نا اللہ نے، یہ بیکار نہیں، اس کی فطرت ہے کسی سے پیار کرنا، اس کی فطرت ہے کسی کو اپنا بنا لینا یا کسی کا ہو جانا، یہ دل دیا ہی اس لیے ہے، فرق ہے۔ کسی کے دل میں صرف ماں ہوتی ہے، کسی کے دل میں صرف بہن ہوتی ہے، کسی کے دل میں بیٹی ہوتی ہے، کسی کے دل میں صرف بیٹا ہوتا ہے، کسی کے دل میں صرف باپ ہوتا ہے، کسی کے دل میں صرف بھائی ہوتا ہے، کسی کے دل میں اس کی شریک حیات ہوتی ہے، کسی کے دل میں اس کی محبوبہ ہوتی ہے، لیکن وہ دل مقدر والے ہیں جن کے اندر مدینے والا مصطفیٰ رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں، میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، بے شک، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، بچہ ہو جوان ہو، ہر بندہ یہی چاہے گا میں جنت میں جاؤں، ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے جنت نہیں چاہیے، سبھی کو جنت چاہیے۔ جنت ملے گی کیسے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ واہ تھا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میں اکثر یہ جلسوں کی باتیں میرے سامنے آتی ہیں، کمیٹی والے شاید یہاں ہیں نہیں، میں اکثر یہ بات کہا بھی کرتا ہوں اور آج بھی آپ سن لیں، جو جلسے کراتے ہیں اکثر انہیں جلسے سننے نہیں ملا کرتے، وہ مہمانوں کو لانے میں، لے جانے میں، مہمان نوازی میں، لیٹانے میں، بیٹھانے میں ہی پورا جلسہ نکل جاتا ہے، وہ اگلے دن مل جائے تو یوٹیوب پہ اپنا جلسہ سنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اکثر بانٹنے والے بھوکے رہتے ہیں، اسی طرح جس طرح گھر بنانے والے ٹپکتی چھتوں میں رہتے ہیں، اسی طرح جلسے کرانے والے اکثر جلسوں میں نہیں بیٹھ پاتے۔ میری تو دعا ہے یہ جہاں بھی ہونا، کمیٹی والوں ایک بات یاد رکھنا، میں شاید کسی کا نام لے کے کسی کو عزت دے جاؤں اور کوئی میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، لیکن ایک ہمارا محبوب ایسا ہے جس کے پیار میں ہم نے یہ جلسہ سجایا ہے، کوئی نام لے نہ لے، وہ مدینے والا سب کے اپنے نام بھی جانتا ہے، سبحان اللہ، سب کے باپوں کے نام بھی جانتا ہے، کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں، کس نے کس دل سے یہ محفل سجائی ہے آقا کو وہ بھی خبر ہے۔ دو تین باتیں کہی جاتی ہیں جن سے تکلیف ہوتی ہے، نوجوانوں بات سچی ہو تو آپ کا ساتھ چاہیے، ورنہ ضروری نہیں ہے 365 دن میں 400 تقریریں کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے ہو کا یہی نکالا جائے، بات صحیح ہو تو تسلیم کی جائے۔ بات کہی جاتی ہے اتنے جلسے ہو رہے ہیں کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ جلسے کرانے سے؟ اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں ایک بات ہو تو یہ بات ذہن میں ڈال لیں، پہلی بات تو ہم جلسے اس لیے کراتے ہیں جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے اور جی چاہتا ہے کوئی ان کی زلفوں کی بات کرے، کوئی ان کے لبوں کی بات کرے، کوئی بتائے ان کی نگاہیں کیسی تھی، کوئی کہے وہ کیسے چلتے تھے۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو سنیں تو ہم جلسے سجا لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں درسگاہ لگی ہے، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے کوئی مدینے والے کی باتیں سنائے، اور جب مدینے والے کی باتیں ہوتی ہیں خدا کی قسم ایک دن نہیں بلکہ برسوں تک دل حضور کے عشق میں جھوما کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک وجہ، دوسری وجہ ہمارے جلسے سجانے کی یہ بھی ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری قوم یہ جو مدرسوں میں اب نہیں جا سکتے، جن کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں، 50 سال ہو گئی ہیں، اور ایسی کمیاں جو کتابوں میں نہیں ہیں، جو درسی کتابوں میں جن کی صلاح نہیں ملتی ہے، جدید دور جدید خرافات ہیں، تو ان خرافاتوں کو ہمارے علماء اکرام
نظر میں رکھے جو لوگ مدرسے میں نہیں جا سکتے ایک دن حضور کی محفل میں بلا کر کے ان باتوں پہ گفتگو کر لیتے جس سے رب کے فضل سے ہم اتنا مانتے ہیں کہ 70% لوگوں کے دلوں کا میل صاف ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو لوگ کہتے کچھ نہیں ملتا جلسوں سے، میں طاہر بھائی چلے گئے کشن گنج کے ایک ایسے علاقے ایک گاؤں میں گیا، نام نہیں بتاؤں گا، جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری 3 پشتیں گزر گئی ابھی تک یہاں جلسہ نہیں ہوا۔ کتنی بولیں؟ کتنی؟ سارے نہیں بول رہے ہیں ابھی، پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر پوچھ لوں گا کون روٹی کھا کے آیا ہے۔ آج میں اپنے علاقے میں بول رہا ہوں، کتنے؟ 3 پشتیں گزر گئی جلسہ نہیں ہوا۔ بولے پہلی بار تمہیں گاؤں والوں نے بلایا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے تمہاری باتیں اچھی لگی۔ کہنے لگے جلسہ نہ ہونے کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی پیپل کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا آج بھی ہولی دیوالی پہ ہمارے عوام مسلمانوں کے گھر پوری بنتی ہے، آج بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فلاں مندر پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تم پوچھتے ہو کیا فائدہ جلسوں سے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جو عشق رسول کی شمع جل رہی ہے یہ 90% انہی جلسوں کی وجہ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضانی اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ادھر جانا ہوا راجستھان، تو کسی مزار سے حاضری کے بعد نہیں جلسے کے بعد پلٹ رہے تھے، جلسے سے واپس ہو رہے تھے ہم لوگ، تو جو لوگ گاڑی میں ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا چائے پی لیں یہاں پہ۔ ایک ازہری نام سے ڈھابا بنا تھا، کہنے لگا یہ مرید بھی تاج الشریعہ کا ہے، بولے ایک کپ چائے پی لی جائے۔ میں نے کہا کیوں نہیں یار چلو۔ 3 بجے تھے جب اس ٹیبل پہ جا کے ہم بیٹھے نا چائے کے لیے، تو وہ بندہ بھی آ گیا جس کا ہوٹل تھا، لیکن ایک ویٹر جو چائے لے کے آیا نا وہ مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا رب کا شکر ہے آج اللہ نے میری سن لی ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس کی داڑھی ایک مشت کی پوری تھی۔ اس نے کہا جس دن سے آپ کی تقریر سنی نا میں نے تبھی سے داڑھی رکھی تھی۔ کہنے لگا اتنے دن ہو گئے میری داڑھی پوری ہو گئی، ایک تمنا تھی مولانا، میں نے دعا مانگی تھی مالک اس مولوی سے ضرور ملانا جس کے کہنے کی وجہ سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ کہنے لگا میں سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آج رب نے ملا دیا۔ میں سوچنے لگا مالک یہ جلسوں سے کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے جلسوں سے۔ تو کبھی جلسوں کی مخالفت نہ کریں، کبھی جلسوں سے دور نہ جائیں، جلسوں میں اپنے بچوں کو لایا کریں، انہیں جلسوں میں لانے کے عادی بناؤ تاکہ جب یہ جلسوں میں آئیں گے تو حضور کے دین سے دور نہیں ہوں گے، حضور کے دین سے قریب ہوں گے۔ جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو گالی دی جاتی ہے؟ بتائیے، کسی کے عیب بیان کیے جاتے ہیں؟ کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ نہیں نا، جلسوں کے اندر یا تو مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں یا ان کے فرمان سنائے جاتے ہیں۔ اب ان چیزوں سے بھی ہمیں دور رہنا پڑا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنے رشتے حضور سے قریب کرو، اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب کرو۔ دنیا جی رہی ہے، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، عالی شان میرا مکان ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مزہ تو تب ہے جب تیری کمائی سے کسی غریب کا چولہا جلے، مزہ تو جب ہے جب تیرے اپنے دسترخوان میں کسی اور کا بھی لقمہ ہو۔ لیکن ہماری تنگ نظری کا عالم یہ ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھنے تیار نہیں، بیٹا باپ کو دیکھنے تیار نہیں۔ رشتوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ رشتہ دار سے نفرت کرتا جا رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔
اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، جس نے قریب سے دیکھا نا اسے کہنا پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ آج دنیا یہ سوچتی ہے ہم اپنے نیوز چینل پہ اسلام کی برائی کریں، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اسلام کے خلاف بکواس کریں، ہم سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم اسلام نہ تلوار کی بنیاد پہ پھیلا، نہ جبر کی بنیاد پہ پھیلا۔ اسلام کے پھیلنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسلام کے اندر حقانیت تھی، سچائی تھی، خوبصورتی تھی، اور کتنی خوبصورتی اسلام کے اندر ہے۔ آج عزیزان ملت اسلامیہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے، 11ویں شریف کا مہینہ آنے والا ہے، کتنے امیر اپنے گھروں کے اندر لنگر کریں گے، کئی گھروں سے بریانی بنے گی، لیکن عالم یہ ہوتا ہے غریبوں کو ذلیل بنا کر کے لنگر کھلایا جاتا ہے۔ سیٹ صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دھکا دے کے ہٹا دیا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ بھلے لنگر کرنا یا نہ کرنا، لیکن کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا۔ ہر غریب کی اپنی عزت ہوتی ہے، اگر کھلا سکو تو عزت سے 2 لقمے کھلا دینا، ورنہ ایسے مرغ مسلم کا کیا فائدہ جو کسی کو ذلیل کر کے کھلایا جائے۔ اللہ اکبر، یار کبھی غریبوں کو بھی عزتیں دے کے دیکھا کرو، اللہ دل کو کتنا سکون دیا کرتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اسلام کی برائی کریں گے، اسلام کے اندر برائی ہے ہی نہیں جو تم تلاش کرتے ہو۔ تم کہتے ہو اسلام نے آتنک پھیلایا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے جس نے پھیلے ہوئے آتنک کو آ کر کے دکھایا ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو بیٹی نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا تو ماں نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا تو رشتے نہ ہوتے، اسلام نہ ہوتا محبت نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا درد نہ ہوتا۔ خدا کی قسم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے دو جہان۔ یہ مذہب ہے اسلام، سمجھو اسلام کو اور اپنے اندر دوسروں کے لیے جینا سیکھو، دوسروں کے لیے۔ ہماری تنگ نظری کتنی ہے، تنگ نظری، برا نہ مانیے گا، بہت غور سے میری بات سنیں۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے آج بیماری عام ہے، بیماری عام ہے، اتنی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، ہر گھر میں 1-2 لوگ بیمار ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے مصطفیٰ کی امت کی حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ حالات ہے بیماری کے، اور تنگ نظری دیکھیے ہم کتنے چھوٹے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے 11ویں شریف پہ 11 پتیلے بنائے تھے، 11 پتیلے 11ویں بنائے، 12 پتیلے 12ویں پہ بنائے، 6 پتیلے 6ٹھی پہ بنائے، لیکن اگر اندر جا کے دیکھو نا تو کچھ نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے ابھی 4 دن پہلے بہن آئی تھی دروازے پہ، کہا بیٹے کا بلڈ کم پڑ گیا ہے، خون کی ضرورت ہے۔ سگے بھائی نے 1000 بیماریاں بتا کے نا واپس کر دیا تھا۔ اتنی تنگ نظری ہمارے اندر۔ بھتیجے بھائی ہاسپٹل میں پڑے، علاج کے لیے پیسے نہیں، اور ہم 11 پتیلوں پہ موج کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق دینا 11 پتیلوں کا پیسہ اٹھا کے غریب بھانجے کو دے دے، غریب بھتیجے کو دے دے 11 پتیلوں کا اٹھا کے، کہتے جا اس بار بغداد والے کا لنگر میں تجھے دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم نے ایسا کر لیا، وہ 11 پتیلے کے پیسے اٹھا کر کے غریب بھانجوں کو دے دیے، غریب بھتیجوں کو دے دیے، غریب رشتہ داروں کی دوا کے لیے دے دیے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھلی تیری قورمے بریانی سے، تیرے زردے سے بغداد والا اتنا راضی نہ ہو جتنا غریب کی دوا سے بغداد والا راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کرتے جگہیں اتنی ہم نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے اٹھا کے نا ہاسپٹل میں دے دیا نا تو صرف بھائی کو پتا ہوگا، بہن کو بہنوئی کو پتا ہوگا۔ یہ جو 11 بھگونے بن رہے ہیں نا اسے 1100 لوگ دیکھتے ہیں، سال بھر باتیں ہوتی ہیں بھئی 11 بھگونے بناتا ہے وہ، نہ بنانا۔ دیکھ ضرورت ہے اس وقت، کیا کنڈیشن ہے لوگوں کی۔ میں کل ایک خبر سنی، ابھی تک ذہن سے بات نہیں نکلی۔ ایک بیمار اس لیے چلا گیا کہ علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس لیے ایک بیمار چلا گیا، علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ لوگ کیا سوچتے میری سمجھ میں بات نہیں آتی، کہ ذہنیت کے ساتھ ہم جی رہے نیچے میں بات ہمارے نہیں آتی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں انہیں دینے میں ثواب ہے۔ بھائی صرف مانگنے والوں کو ضرورت مند نہ سمجھا کرو، کتنے ایسے بھی حیا والے ہیں بھوک سے مر تو جاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔
بے شک سبحان اللہ. ایسے بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لوگ کہتے ہیں اچھا ہے، ہٹا کٹا ہے. میں نے ہنستے ہوئے دیکھا. بھائی کبھی اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کا پردہ ہٹا کے بھی تو دیکھ، شاید اس کی ہنسی میں ہزاروں غم چھپے ہوں گے. کبھی یہ تو دیکھ، یہ جو مسکرا رہا ہے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کی سچائی کیا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ سن، کبھی دوپہر میں اس کے چولہے سے دھواں نہ اٹھے، تیرا پڑوسی ہے. شام میں دھواں نہ اٹھے تو کبھی پوچھ لیا کر، یار آج بازار کا دن تھا، سب کے گھر چولہا جلا ہے، آج تیرے گھر دھواں نہیں اٹھا؟ اگر وہ کہتے کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں تھی، دوپہر کی رکھی تھی، سمجھ لینا غربت آ گئی ہے، سمجھ لینا غربت آ گئی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ناموری کے 36 نعرے لگا کے اللہ راضی ہوگا؟ اور یار اگر کسی کے چولہے سے دھواں نہ اٹھے اور تجھے یہ لگ جائے کہ یہ غریب ہے، آج اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا، خدا کی قسم اپنے گھر کی پکی ہانڈی اٹھا، اس غریب کے بچوں کے آگے جا کے رکھ دے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مرغ مسلم کھانے سے دل کو اتنی ٹھنڈک نہیں ملتی جتنا اپنے آگے کا کسی غریب کو کھلانے سے اللہ سکون عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. یہ جگہیں ہیں ہمارے دلوں میں؟ کوئی جگہ ہمارے دل میں نہیں ہے، کوئی جگہ. اتنی تنگ نظری ہمارے اندر ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بوڑھی ہو رہی ہیں، بال سفید ہو گئے، آ کے کہہ رہا دعا کرنا، بھانجی جوان ہے، کتنی عمر ہو گئی، 35 سال ہو گئے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں تیری شادی نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے نا مولوی صاحب، میری بھی ہوئی ہے، بچے ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے سب کی شادی کر دی، ابھی اسی سال بیٹے کی شادی کی ہے. کیوں؟ تو نے ماموں ہونے کا اتنا حق ادا کیا، ہم سے آ کے صرف دعا کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے اور بہن کو بیٹی دی ہے. بہن غریب ہے، بہن کی بیٹی میں کمی نہیں ہے، کمی صرف اتنی ہے کہ تمہارا بہنوئی کسی داماد کو 5 لاکھ میں خرید نہیں سکتا. اتنا عیب ہے لڑکی کے اندر کہ اس کا باپ 10 لاکھ کیش نہیں دے سکتا، اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے بچی کی. اور تم آ کے کہتے دعا کرنا. اور بھائی کبھی دل میں جگہ لے، اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے، بہن کو بیٹی دی تھی، 4 لوگوں کو عزت سے چپ چاپ لے کے جاتا، بہن کے دروازے پہ جا کے کہتا بہن پریشان کیوں ہے، بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، میرا بیٹا تیرا بیٹا ہے، لے عزت سے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے. جا اسے عزت سے خاموشی سے چند جوڑوں کے ساتھ، چند کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آ. میں نہیں جانتا بنا بارات کے دلہن لے کے آئے گا، یہ فری کے کھانے والے کیا کہیں گے، حرام کے ٹکڑے توڑنے والے کیا کہیں گے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے غریب بھانجی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا، خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. یہ تنگ نظریاں ختم کریں، پیار تقسیم کریں، محبتیں بانٹیں. جی میں حضور نے ہمیں ایک کلمے کی رسی سے جوڑا اور ایسا جوڑ دیا تھا، ایسا جوڑ دیا تھا خدا کی قسم کہ اگر کلمہ پڑھنے والا 7 سمندر کے پار تڑپتا تھا نا تو اس پار کے بندے کو تکلیف ہو جاتی تھی. جی آج سگا بھائی بیماری سے گھر میں تڑپ رہا ہے اور دوسرے سگے بھائی کو دروازے پہ آنے کی فرصت نہیں. بے شک. اسے اسلام سمجھتے ہو؟ اسے ایمان سمجھتے ہو؟ ہم ہیں کدھر؟ بھائی حضور نے کلمے کی رسی سے جوڑا، تم خون کے نہ ہو سکے، تم اپنی برادری کے نہ ہو سکے. جی ایک کوا مر جائے پورے کووں کی پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. جی ہمارے پڑوس میں میت پڑی ہے اور دوسرے کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اللہ، اسے یہ بھی نہیں پتا آج کس کے گھر میں کیا ہوا ہے. ہم زندہ تو ہیں لیکن مردہ ہیں، ہم حرکت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دل بے جان ہو چکے. دلوں میں جگہ پیدا کریں. نوجوانوں درد پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے، محبت پیدا کرو. میرے حضور ہے، ایک خاتون آ گئی، اس نے حضور کو اشارے سے بلایا. سرکار اپنی جگہ سے اٹھے، عرب کی گرمی، دھوپ سختی کی تھی، شدت کی دھوپ تھی. حضور چلے گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے. کافی دیر تک وہ حضور سے باتیں کرتی رہی، کافی دیر تک. پھر جب وہ خاتون چلی گئی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ
اتنی گرمی میں آپ کھڑے تھے اور ایسی عورت سے باتیں کر رہے تھے جسے سارے لوگ پاگل کہتے. حضور مسکرا دیے. کہنے لگے تو کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پاگل عورت سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ کہ حضور اسے تو کوئی شہر میں منہ نہیں لگاتا. میرے نبی کے جملے کیا تھے؟ فرمایا جسے کوئی منہ نہیں لگاتا اسے محمد رسول اللہ منہ لگایا گیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا کوئی دکھ سننے تیار نہیں اس کا میں دکھ سننے کے لیے تیار ہوں. آج کتنا دکھ سنتے ہیں ہم اپنوں کا. اگر کوئی کہ یار بھائی میری بات سن لے، ارے یار بند کر تیری سیتا میتا اپنے پاس رکھ. جی کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیشہ یوسف بھائی نے ایک بات کہی تھی، ہمیشہ جیتنا جیت نہیں ہوتی ہے، کبھی ہارنا بھی جیتنا ہوا کرتا. بے شک بے شک. ہمیشہ اپنوں سے آگے نکلنا جیت نہیں، کبھی اپنوں کو آگے نکال دینا بھی جیت ہوتا ہے. مگر یہ جگہیں نہیں ہے ہمارے دل میں. ہم تو مکان بھی اس لیے اونچا کرتے ہیں تاکہ پڑوسی کا مکان میرے مکان سے اونچا نہ رہے. جی بے شک. یہ نیت ہے ہماری. جوانوں زندگی 25 30 60 70 بس بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی لائن پار کر رہے ہیں. ایک دن تو اور میں بھی کسی جنازے پہ لیٹے ہوں گے. بے شک. لوگ تیرے میرے جنازے کا مسجد سے اعلان کریں گے آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں نہیں رہا، اس کا جنازہ اتنے وقت ہونا ہے. کیا کر لینا ہے پھر؟ لوٹ کے آ سکتا کوئی جنازے سے اٹھ کے؟ نہیں. کوئی قبر سے آئے گا؟ نہیں نا. جس دن آپ کے بند ہو گئی سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. خدا را چنگا پیدا کرو دلوں میں. اپنوں کے لیے جیتے ہو، کبھی دوسروں کے لیے جیا کرو. دوسروں کے لیے. آج ہم مکان اس لیے اونچے کر رہے ہیں کہ میرے مکان اس کے مکان سے عالیشان ہو جائے. اس لیے ٹائلز لگا رہا ہے سامنے والے کے منہ پہ کہ اس کا مکان میرے مکان سے اچھا لگے. اور پڑوسی کو بلا کے کہتا دیکھ بھائی کوئی کمی تو نہیں رہتی. خدا را وہ کہا تھا کسی نے کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں. بھائی کبھی حویلی بھی اس لیے اونچی نہ کرنا کہ پڑوسی مجھ سے اعلیٰ نہ جا سکے. کبھی پڑوسی کی رضا کے لیے مکان نہ بنا، اللہ جنت میں تیرا محل اعلیٰ بنا ڈالے گا. انشاءاللہ. نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا آتا ہے. جی سنا ہے نا؟ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے. جنید بغدادی. زور سے. جنید بغدادی. اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی جب یہ مجاہدے کے لیے جنگل گئے اور برسوں بعد واپس آئے تو بستی کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا حضرت آ رہے ہیں آج استقبال کریں گے. آج میرا استقبال نہ ہو تو میرا موڈ خراب ہو جاتا. میرے نام کے نعرے نہیں لگائے تم نے، 4-5 لوگوں نے ہار نہیں ڈالے گلے میں. بے شک. ہم اتنے نفس کے پجاری ہیں. اور وہ جنید بغدادی برسوں جنگل میں کاٹ کے آئے. لوگوں نے کہا جنید آ رہا ہے چلو عزت کرتے. جب دیکھا لوگ ہار لیے کھڑے، پھول لیے کھڑے، کہنے لگے جس نفس کو مارنے جنگل گیا تھا اگر آج انہوں نے گلے میں ہار ڈال دیے پھر میرے اندر انا پیدا ہو جائے گی، میں بھی کچھ ہوں. کیا کام کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی تھی منہ میں چبانا شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے، ایک دم سر پہ اٹھا لیتی ہے اور ایک دم پٹک بھی دیتی ہے. بے شک. ذرا سی دیر لگتی ہے. بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، حضرات دیر میں ارے وہ تو کافر ہے. یہ ہماری قوم کی سچائی ہے. لوگوں نے دیکھا جنید آ رہے ہیں، چلو ہار لے کے جب دیکھا کچھ کھا رکھا کے غصہ آیا. کہنے لگے جنید ہم تو بڑا پارسا سمجھ رہے تھے، تجھ سے بہتر تو ہم ہیں، رمضان میں ہم نے روزے تو رکھے گئے، تو نے تو روزہ بھی نہیں رکھا ہے. یہ سوچ کے لوگوں نے ہار کو پھینکے. کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا، کسی کے ہاتھ میں مٹی آئی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی آئی. جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کے جنید کا انتظار کیا. جیسے جنید قریب آئے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے. جب مارے جنید کے پتھر لوگ مارتے جا رہے ہیں. اب جنید زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سر گھٹنوں پہ رکھ کے کہتے ہیں جنید یہی تیری اوقات ہے، پٹ لے، یہی تیری عزت کے لائق ہے. یہ کہہ کے پٹنے لگے. آخر میں سب پتھر مار کے گئے، کوئی چوٹا مار کے گیا. ایک بچہ بچا جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے آ کر کے جنید کے منہ پہ تھوک دیا. جیسے جنید کے منہ پہ تھوکا گیا اب جنید برداشت نہ کر سکے. اے میرے پروردگار، میں نے پتھر کی مار برداشت کی، میں نے لکڑی کی مار برداشت کی. لوگوں نے جوتے مارے
مارے برداشت کیا، مگر میرے مالک بتا تو صحیح کہ جنید اتنا گر چکا ہے کہ لوگوں کے تھوک کے لائق نہیں رہا ہے۔ جیسے اتنا کہا آواز آئی ہے جنید اگر انہیں میں یہ بتا دوں کہ تیری شان کیا ہے تو یہ ساری باتیں چھوڑ کے کل سے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت جنید کہتے ہیں اے میرے مالک اگر تو میرے راز کھولے گا میں تیرے راز کھول دوں گا، اگر میں انہیں یہ بتا دوں تو کتنا کریم ہے یہ ساری باتیں چھوڑ کے تیری رحمت پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ رب نے کہا تھا جنید سودا کر لیتے ہیں، تو ہمارے راز مت کھول ہم تیرے راز چھپا لیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آج ہیں تقوی ایسے، خدا کی قسم وہ کہا تھا کسی نے سرکار مفتی اعظم کے حوالے سے جی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی واہ واہ، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، جی واہ، ہاں ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، بڑی بات ہے تقوی جسے اللہ نواز دے۔ تو یہ جنید بغدادی، بات لمبی ہوگی، جنید بغدادی ان کا اگر آپ پیچھے کا دور دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی ہوگا جو ماں کے پیٹ سے ولی ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جی آج بھی کوئی بندہ اپنے رب سے پیار کرنے لگے اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ بے شک، کرو نا رب سے پیار، آؤ نا قریب اس کے، خود سوچو اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کر دے ابا کہتا ہے کل سے دکھ مت جانا، اگر بیٹا باپ کی نہ مانے ابا کاغذ لیے گھومتا آج ہی تجھے بے دخل کرتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہی، اگر شاگرد استاد کا دل توڑ دے تو استاد کہتا چل بھائی آج سے میرا تیرا کوئی لینے دینا نہیں، پھر ہم مریدی میں اگر چل جائے تو 2 منٹ میں ختم اس کا پیر اور اس کا پیر اور، مگر ہمارا تمہارا رب کتنا کریم ہے، ہم نے رات بھی نافرمانی میں گزاری، دن بھی ناشکری میں گزارا، اور ایک نہیں 40 سال گزار دیے پھر بھی ہمیں عقل نہیں آئی، 50 سال بیت گئے ہم نہیں مانے، آواز آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا نرم لہجہ ہے رب کا، کتنا پیارا لہجہ، کہتا میرے بندے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا، آنا پلٹ کے جی تیری عمر 50 سال گزر گئی، پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے، آج چل وعدہ کرتے ہیں میری چوکھٹ پہ آ کے ایک آنسو گرا کے دکھا، تو ایک آنسو گرا دے میں تجھے جنتی بنا کے دکھا دوں۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان ہم اللہ، تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، واہ، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ نوجوانوں بم اور توپ سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہمارے سجدے ہیں، ہمارے سجدے جو ہمارے پاس آج نہیں ہیں۔ اگر دکھ میں ہو سجدوں میں گر جاؤ، پھر دیکھو اللہ کتنی جلدی تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دیتا ہے۔ بے شک، کبھی مانگا ہم نے رب سے، کبھی راضی کیا، کبھی کوشش ہی نہیں کی ہم اپنے رب کو ایک بار بھی آواز دیں اٹھا کرو یار۔ نوجوانوں راتوں میں اٹھنے کی عادت ڈالو، مگر وہ قوم جو 3 بجے تک موبائل چلاتی ہو وہ 4 بجے اٹھ کے تہجد کیسے پڑھے گی؟ جی وہ 5:30 بجے فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے جسے 3 بجے تک موبائل چلانا ہے؟ اسے بند کر دیا کرو اور وقت پہ سو جایا کرو، فجر میں اٹھ جایا کرو، اللہ توفیق دے 1 گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ جاؤ، 4 سجدے کر کے اپنے رب کو دکھا دو، 4 سجدے۔ جانتے ہو تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کبھی غور کرو اس بات پہ۔ نوجوانوں بہت غور سے میری بات سننا، فجر ہوئی اس نے آواز دلوائی کیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو نہیں اٹھا، کتنے پیارے لہجے میں کہلوایا الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے تو سو رہا ہے، نماز تیری نیند سے بہتر ہے، آجا باتیں کر لیتے ہیں۔ اس نے فجر میں بلایا، تم فجر میں بھی گئے، اس نے پھر ظہر میں بلایا، کافی دیر ہو گئی آپ پھر باتیں کر مجھ سے، پھر اس نے ظہر میں بلایا، پھر تم پڑھ کے آ گئے، اس نے کہا کافی وقت بیت گیا، اب عصر کے نام پہ باتیں کریں، اب مغرب کے نام پہ باتیں کریں، اب عشاء کے نام پہ باتیں کریں، کب سو جا، اور جب ساری دنیا سو گئی وہ کہتا اٹھ جا، اب رات ہو گئی ہے، چل اب تنہائی ہے، تو مجھے رو کے دکھا، آج تو مانگے گا میں دیتا جاؤں گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو رات کو اٹھو، تہجد کا مصلی بچھاؤ اور پھر چولی پہنا کے ماں خدا کی
کی قسم چادر نیچے بعد میں آئے گی، خدا کا کرم تیری جھولی میں پہلے آ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، جی راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ جی جی ہاں ہمیں موبائلوں سے فرصت نہیں۔ ہماری ماں بہنیں ان سے کہہ دو نا کہ عشاء پڑھ لو، تو دادی کہتی مجھے دکھتا ہی نہیں، جی ہاں دکھتا ہی نہیں۔ ایک دن جلسے سے لوٹ رہا تھا اپنے گاؤں میں، جی چینل والوں میرے گاؤں کی ہیڈ لائن نہ بنانا۔ اکثر کہتے ہیں مفتی صاحب نے اپنے گاؤں کے بارے میں کیا بول دیا، کیا بول دیا کہ میں نے پورے گاؤں کو کافر کہہ دیا کیا؟ ایسی ایسی ہیڈ لائن ہے۔ خدا را جائز باتیں لکھا کرو، جو سچ ہوا کرے وہ لکھا کرے۔ میری بات بہت غور سے سنو۔ جی تو میں نے دیکھا رات کے 3 بجے نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایسے چلی آ رہی ہیں جیسے بھیڑیں چلتی ہیں۔ جی میں نے کہا ہمارے گاؤں میں کوئی جلسہ نہیں، کوئی میلاد نہیں، کدھر سے آ رہی؟ تو کسی نے بتایا آج گاؤں میں پرمل ہوئے تھے۔ یہ کیا ہوتا بھائی؟ کہ ڈھولک بجتی ہے، جی ڈھولک کے نام پہ 3 بجے تک جاگ لیں گے، 2 سجدوں کے لیے نہیں اٹھ پاتی۔ بے شک رابعہ بصریہ آسمان سے نہیں اترتی، اسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کب؟ جب ماں بہنیں پارسا ہو، اللہ والی ہو، پھر دیکھو اللہ کتنی رحمت نازل فرما، جی بے شک باتیں کتنی کرتی ہیں۔ کہتی کیا کریں ہمارے آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جانتے ہو اگر بے نمازی عورت ایک وقت کی روٹی بنا دے تو 24 گھنٹے کا ہر اس شخص کے دل سے ایمان کا نور کمزور ہو جاتا ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے جو اس کے ہاتھ کی ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ بے نمازی عورت روٹی بنا دے۔ جی بے نمازی کی بات کر رہے ہو، جاؤ اپنے گھروں میں چیک کرنا کتنی عورتوں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے جب روٹی بنتی ہے۔ جی دیکھا کبھی؟ آٹا گوندھ رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کرے اس کی رڑیاں رہ جا، آٹا نکال رہی ہے بد دعا کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے بد دعا کر رہی ہے، آٹا روٹی پکا رہی ہے گالی بک رہی ہے، برکتیں آئیں گی۔ اپنی بہنوں سے کہو آٹا نکالا کرو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، جی روٹیاں بنایا کرو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، کھانا نکال کے دیا کرو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ تم گارنٹی سے باوضو ہو کر کے نماز پڑھ کے کھانا بناؤ، خدا کی قسم تیرے گھر کا بیٹا بھلے نام کچھ بھی ہو کردار صلاح الدین ایوبی والا نظر آنے لگا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ضروری ہے کہ بہنیں بھی نمازی بنیں، بیٹیاں بھی نمازی بنیں، بھائی بھی نمازی بنیں، سارے لوگ عادت ڈالیں اس چیز کی نا ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ لیکن فکر کس ہے جی؟ رب راضی ہو نہ ہو بس گاؤں میں مونچھ کھڑی ہو جائے، جی کر لیں اونچ کھڑی پونچھ کھڑی۔ 10 سال کے بعد جب قبر بیٹھے گی لوگوں کو اوقات پتہ چل جائے گی۔ جی جی بڑے بڑے امیروں کی قبر کے تختے بیٹھ گئے، یار کوئی مٹی ڈالنے نہیں آیا۔ سچ بات۔ جاؤ چماسا گزرے گا یا آئے گا، یہ چند بوندیں پڑی ہیں، قبرستان جانا لوگوں کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ جی کئی بار تو قبر کے اندر کا کفن نظر آتا ہے، کئی بار ہڈیاں دکھتی ہیں۔ اللہ کیا تمہیں عقل نہیں آئی کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا تھا؟ جی یاد رکھیے گا سارے بدن گلا نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو سلامت رہتے ہیں۔ جی بے شک۔ وہ کون سے بدن ہیں جو سلامت رہتے ہیں؟ وہ ایک شاعر نے اپنے انداز میں کہا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہے۔ کیا کہہ دیا مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ جی بنو نا عاشق، کیا بات۔ اور عشق کی حضور کے نا کوئی اور عمر نہیں ہے، جو عشق حضور سے جوانی میں ہو سکتا ہے وہ کسی عمر میں نہیں ہو سکتا، واہ جو جوانی میں عمر ہو سکتا ہے حضور سے عشق ہو سکتا ہے، جی مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ وہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ کہتے بھئی یہ داڑھی رکھ لے، کیا ہے مولانا تمہیں کیا پتا، تمہیں تو ملا گیری سوجھے۔ جی چل ہمیں ملا گیری سوچ رہی ہے، یہ داڑھی والے لوگ بیٹھے ان کے کن پٹے پہ کس نے تمنچا رکھا تھا داڑھی کو ورنہ ٹھوک دوں گا؟ جی کسی نے کہا تھا کرتا پجامہ پہنو ورنہ اگلے دن گولی مار دی جائے گی؟ نہیں پیسے نہیں تھے ان پہ، یہ بھی کوٹ پینٹ خرید سکتے تھے۔ جی بے شک۔ حجامت کے کتنے پیسے 150 روپے جاتے ہیں، اتنے یہ بھی دے سکتے تھے، لیکن داڑھی سنبھال کے رکھی ہے، جی بے شک۔ کرتا پجامہ پہن رکھا ہے، سر پہ امامہ سجا رکھا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ یہ فیشن ہے، اس لیے سجا رکھا ہے دنیا کچھ بھی کہے مدینے والا محبوب راضی رہے۔ جی واہ کیا کہہ دیا ماشاءاللہ بے شک۔ تم خود سوچو جس دن کرتا پجامہ پہنتے ہو کتنے اچھے لگتے ہو،
جی تمہیں خود بھی ایک الگ سی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، بار بار مڑ مڑ کے شیشہ دیکھتے ہو، ایک دن ان کا لباس پہنتے ہو تو اچھے لگتے ہو، 365 دن ان کا لباس پہنو گے تو کتنے اچھے لگتے جی واہ ماشاءاللہ. لیکن عادت ہے ایسے گھس جا جن سے میں کو پتہ ہی نہیں لگتا یہ پہن کے سلوائی ہے کہ سلوا کے پہنی ہے. جی جی ذرا ایک ٹانگ میں کتنے لب ہے، ایسی فٹنگ ایسے سب دکھ رہی سچ ہے، میں. اکڑی پڑی ہے ٹانگ سب دکھ رہی ہے، اور نماز پڑھنے آ رہا تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اتنی دیکھو عبادت بھی سلیقے سے ہونی چاہیے، خالی مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے نتیجہ کچھ نہیں. آ گیا مسجد میں، اتنی ٹائٹ پینٹ ہے، جب سجدے میں گیا وہ نیچے گھس رکھ گئی اور شرٹ اوپر کو اٹھ گئی. جی اب تیرا سرکاری ہاؤس ہے، جی ابے جب پہلے سے ہی 3 انچ چھوٹی ہے وہ پوری کدھر سے ہوگی؟ جی یہی بات. بولو کم سے کم نماز کے لیے تو ایسی ڈریس ہوتی تو کھل کے اپنے رب کو سجدے کر لیتا، جی بے شک. تو ڈٹ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا. ایک سجدہ تو نکالنا ایسا. جی خدا را جوڑیں اپنے آپ کو مصطفیٰ سے، قریب کریں خدا کے، وہ بڑا کریم ہے. چہرے سجاؤ سنتوں والے، رکھو داڑیاں چہروں پر. میں کسی خاص قوم کا نام نہیں لوں گا، سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. جن قوموں کے اپنے تشخص ہیں، بھلے وہ اچھے لگے نہ لگے لیکن وہ پھر بھی لگائے لٹکائے گھوم رہے ہیں. اور خدا نے تو تمہیں داڑھی کے بالوں سے شیر بنایا تھا، جی تم کیوں منڈا رہے ہو؟ لگتا نہیں جمعے جا کے روز چھیل کے مسجد میں صاف کر کے آتے ہو، دیکھتے ہو کوئی بال رہ تو نہیں گیا. یہ حضور کی سنت ہے، اسے پورا کر اور سجا کے دیکھ. مولانا نہیں یار، رکھ لیں گے جب عمر آئے گی. نہیں، جنازے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یاد رکھنا، جہاں سے کوٹ پینٹ خریدتے ہو نا اسی مارکیٹس میں کفن بھی ملا کرتا ہے. جی بے شک. میری بات یاد رکھنا. جی جن بالوں کو منڈا کے آئے ہو نا، سفیدی کا انتظار تھا، یہ سفیدی تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک جھٹکا لگتا اب تو بیٹھے بیٹھے موت ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، جی دل جام ہو گیا، گردے جام ہو گئے، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں. سجانا چہرے پہ داڑھی، پھر دیکھ مر کے قبر میں پہنچ، حضور مسکرا کے دیکھیں گے. جی کیا کہہ دیا اور ماشاءاللہ. حضور نے مسکرا کے دیکھ لیا، سمجھ لینا قسم سے قبر کی سارے سوال آسان ہو جائیں گے. بے شک واہ سبحان یہی تو اللہ. مسئلہ. نتیجہ کیوں ہوتا بھائی؟ سنیوں میں کیوں ہوتا نتیجہ؟ تاکہ بخشا جائے. جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بریانی کیوں چل رہی ہے ڈٹ کے؟ 6 بھگونے بن رہے ہیں، جی بدنام اعلیٰ حضرت ہے. حق بات. تو بریانی، ارد گوشت، قورمے، روٹی، یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارا مرنے والا بخشا جائے. اپنے جیتے جی اتنا کر لو کہ ہم بخشے جائیں. تمہیں نتیجہ نہیں کرنا ہے، بریانی نہیں بنانی ہے، بس یہ چند بال ہیں چہرے پہ سجانے ہیں. کبھی رات میں اٹھ کے مدینے کی طرف منہ کرنا اور کہنا مدینے والے آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں تیری محبت میں ہمیشہ چہرے پہ داڑھی رکھوں گا. جی انشاءاللہ. کبھی کہہ کے دیکھو اس سے، پھر دیکھ اللہ دل کتنا ٹھنڈا کرتا ہے. جی ہمارے معاشرے کے اتنے برے حالات ہیں، امام کی پکڑ پکڑ کے ناپے گا جی اور بیٹے کی ٹٹو کے کہتا ہے یہ بال کیسے جم رہے ہیں؟ ابھی عمر ہے تیری رکھنے کی. امام کی ناپ رہا، ایک انگل کم نہ ہو. اور بیٹے سے کہہ رہا منڈا کے نہیں آیا. بیٹا کہتا نہیں امام صاحب نے بتایا تھا داڑھی رکھنی ہے. کہتے چپ تیری عمر ہو گئی کوئی؟ اللہ. داڑھی کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ سنیں، اگر عمر ہوتی ہے نا تو میرا اپنا اصول یہ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، اللہ نے کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں جمائی ہے. جی وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں نکالی اس نے، جب ضرورت تھی تب نکالی. اگر وہ چاہتا پیدا ہوتے ہی داڑھی نکال دیتا. دیکھیے کسی کی پیدا ہوتی داڑھی؟ نہیں بولو. نہیں اب تو تعلیم کا دور ہے، اب بھی سر ہلاؤ گے. داڑھی دیکھیے پیدا ہوتا ہی نہیں رہا. جب جوانی چڑھتی ہے تب داڑھی نکلتی ہے. کیوں؟ پتا چلا جوانی میں داڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. جی جو داڑھی مڈا دیتے ہیں وہ صحیح سے جوان بھی نہیں رہ پاتے. بات زیادہ گہرائی سے نہیں کرنی ہے، بس اتنی سمجھ لو. جوان وہی رہتے ہیں جو داڑھی والے ہوتے ہیں. اس لیے چہروں پہ داڑھی سجاؤ. کبھی کہتے نہیں داڑھی رکھ لیں گے پہلے بیاہ کر لیں. اچھا چل کہ لوگ داڑھی ہو جاتی ہے تو لڑکی نہیں دیتے. آج تک کوئی مولوی رڑوا مرا؟
نہیں مطلب ایسا کوئی بندہ گیا داڑھی تھی اس لیے کسی نے لڑکی نہیں دی؟ نہیں نہیں گیا نا. نہیں داڑھی والوں کی بھی شادی ہوتی ہے, بے داڑھی کی والوں کی بھی شادی ہوتی ہے, جی مگر فرق کیا ہے؟ داڑھی والوں کی دیر سے شادی ہوتی ہے, بے داڑھی والوں کی جلدی ہو جاتی ہے. اس کی بھی وجہ ہے, کیونکہ جن کی داڑھی ہوتی ہے نا ان کے گھر میں نیک بیویاں آیا کرتی ہیں, بے شک بے شک اور نیک بیویاں آسانی سے نہیں ملا کرتی ہیں, جی سینکڑوں میں چند ہوتی ہیں, بے شک بلکہ ہزاروں میں کچھ ہوتی ہیں. جی مفتی صاحب اس لیے اگر یہ چاہتے ہو تیرے گھر میں بیوی پاس آئے, نکاح سے پہلے داڑھی رکھ, اللہ تیرے نکاح میں خاتون جنت کی کنیز عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ رکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ زور سے بولو. اور سسروں جو سسر ہوتے ہیں سسر, ان سے بھی میری ایک گزارش ہے, داماد ڈھونڈو تو داڑھی پہلے دیکھ لیں. سمجھ گئے نا؟ جی داماد دیکھو تو داڑھی پہلے دیکھ لینا, اس لیے کہ جس کی داڑھی ہوگی نا وہ عیبدار بھی ہوگا تو کھلم کھلا نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے بھائی, وہ علل اعلان جرم نہیں کرتا ہوگا. جی اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹی سکھ میں رکھے تو پھر ڈھونڈ مصطفیٰ کا نوکر, اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے بھی نہیں ڈرتا. جی یہ کان کھول کے سن لیو, جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے بھی نہیں ڈرتا. اگر رشتے میں تلاش کرو گے تو تعویذوں کی ضرورت کم پڑے گی, لیکن ہماری قوم ڈٹی پڑی ہے تعویذوں پہ, کچھ ملے نہ ملے بس تعویذ دلوا دو. جی آدھا کلو کا تعویذ ڈال لے گا گلے میں, یہ 10 گرام کی داڑھی نہیں رکھی جاتی. جی جی خدا را داڑیاں رکھ لو, پھر دیکھو تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حضور کی سنت ہے, سجا کے دیکھو نا, چہرہ مصطفیٰ جیسا بناؤ, لباس ان کے جیسا پہنو, پھر دیکھو زندگی میں کتنے انقلاب آتے ہیں. بے شک بے شک. ہم تو نماز پڑھی اور ٹوپی اتاری اور جھٹکا دیا, جیب میں سرکا دیا. جی کب نکلے گی؟ یا تو اگلے جمعے کو نکلے گی یا پھر اگلی نماز میں. اور کہتا لونڈیاں بنا دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں. سیدھی بات ہے جی, جب سے تم نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں. جی بے شک. تم ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دو, بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں گے. جی بہت کریں گے انشاءاللہ یہ کام, اوڑھیں گے ٹوپی انشاءاللہ, انشاءاللہ اوڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر میں پوچھ لوں بھائی جو جلسے میں بیٹھے ان پہ ٹوپی کیوں نہیں, 2 باتیں کہیں گے, ہے نہیں یا بھول گئے. 2 باتیں, ہے نہیں یا بھول گئے. جی اگر دعوت میں جاتے ہیں جلجیرہ نہیں بھولتے, جی ولیمے کا کھانا ہو تو پانی کی بوتل نہیں بھولتے, جی جلسے میں آئے تو ٹوپی بھول گئے. اچھا خرید ہی نہیں, جوتا 1600 کا خریدے گا, 5 روپے کی ٹوپی نہیں خرید پاتا. کیا بات ہے. میرے بھائی گزارش اتنی ہے, ہماری پہچان ٹوپی ہے, لباس ہے. خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اسکول ہے آپ کے علاقے میں؟ بولو, اسکول ہے؟ جی اچھا اسکول جو ہیں ان کی اپنی ڈریسیں بھی ہوں گی, ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. کسی اسکول کی ڈریس اگر بلیک اینڈ وائٹ ہو ٹھیک ہے, دوسرے اسکول کی ڈریس کسی اور کلر کی ہو, تیسرے اسکول کی ڈریس کلر کی ہو, الگ الگ کلر کی ڈریس ہو. اگر بلیک اینڈ وائٹ پہن کے کوکا کولا ڈریس والے اسکول میں جائے, وہ جو دربان کھڑا ہوگا روک دے گا, بھائی کدھر جا رہا ہے؟ جی وہ کہے گا اسکول میں. کس اسکول کا؟ کہا اسی اسکول کا ہوں. وہ کہے گا تیری ڈریس اس اسکول کی نہیں ہے, جی تیری ڈریس بتا رہی ہے تو اس اسکول کا ہے. جی جا اپنے اسکول میں جا, تو اس کا اسکول کا دربار اپنے اسکول کے اندر دوسرے ڈریس والے کو نہیں آتے دے سکتا. تو تمہیں کیا لگتا ہے جنت میں ہر ڈریس والا چلا جائے گا؟ آہا کیا کہہ دیا. جنتیوں کی بھی اپنی ایک ڈریس ہے. اگر انگلش میڈیم پڑھنے والے طلباء کا لباس الگ ہے تو مصطفیٰ کی امت کا لباس بھی الگ ہے. اگر اسکول جانے والے کے بیچ کے لیے الگ کیپ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی امت کے جوان کی ٹوپی ہوتی ہے. اگر اسکول میں پڑھنے والا بچہ ٹائی پینٹ میں جاتا ہے تو پھر مصطفیٰ کا امتی ٹوپی اور کرتے پجامے میں نظر آنا چاہیے, تاکہ جب قیامت میں جاؤ چہرے پہ داڑھی ہو, فرشتے پوچھے کدھر جا رہے ہو, کہا جنت میں. کہا علامت کیا ہے؟ داڑھی دکھا کے کہتے نا حضور کی سنت ہے, انہی کا غلام بن کے جنت میں جا رہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے چہروں پہ داڑیاں سجا لو تاکہ گیٹ پاس مل سکے. اپنی تو سیدھی بات ہے، ورنہ ایسا کوئی دھنا سیٹ نہیں ہے. تم داڑیاں منڈاتے رہو، سنت کی پامالی کرتے رہو اور نعرے رسالت کے نعرے لگاتے رہو، حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر اس دھوکے میں ہو تو نکال دینا اپنے آپ کو. جب تک پوری کوشش نہیں کریں گے ہم رسول کو راضی کرنے کی، اس وقت تک غلطیاں بھی کتنی اندازے سے معاف ہو سکتی ہیں. جی خود سے تو کوشش کرو نا، بدلو اپنا آپ کو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جی کیا کہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. واہ واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بدلے اپنے آپ کو، چہرہ مصطفیٰ والا بنائے، لباس مصطفیٰ والا بنائے. اور اگر غلطی ہو گئی ہے نا بندے سے، توبہ کر لو. بڑا جی. کریم ہے وہ کہتا 50 سال گناہ کیے نا، ایک بار رو کے دکھا دے، بس ایک جی. بار، میں تیری زندگی کے سارے گناہ بخش دوں گا. واہ ماشاءاللہ. ہاں پورے گناہ بخش دوں گا. مالک بخشے کیسے جائیں گے؟ فرمایا سن، جب کسی کے ہاں نہ سنی جاتی ہو نا، میرے محبوب کے مدینے آ جانا، جی واہ. ان کی چوکھٹ پہ آ کے کہنا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، جی کیا کہ کہیں. رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. واہ. مالک کیا ملے گا؟ فرمایا محبوب نے کہہ دیا نا، میں پھر تیرے ساری گناہ بخش ڈالوں گا. بے شک. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، واہ. خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ہائے ہائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. واہ. تو کبھی رو لیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. رات کو دنیا سوتی ہو نا، اٹھ جایا کرو، آنکھ کھل جایا کرے نا، اٹھ جایا کرو. اللہ توفیق دے تو وضو کرے، مصلی بچھائے 2 رکعت پڑھ لے. اگر یہ بھی توفیق نہ ہو تو خالی بستر سے اٹھ کے زمین پہ بیٹھ جاؤ. یہ بھی نہ کر سکو نا، پھر بستر پہ ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ، بستر پہ ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ. وہ کہتا چل بستر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا نا، آنکھ کھل گئی ہے، گناہ یاد کر لے، میری عطا یاد کر لے، بس اتنا کہہ دے مالک بخش دے، بڑے پاپ ہوئے ہیں. وہ کہتا سن، 2 جملے کہنا تیرا کام ہے، تیرے نام اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا یہ میرا کام ہے. جی بے شک. اپنے رب سے رشتے مضبوط کرے، حضور سے رشتے مضبوط کرے. اور میں نے کیا بات کہی تھی جو میں بات کر رہا تھا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں. واہ واہ کیا کہیں. بھائی میں اس چیز سے بہت بچتا ہوں، آپ کی خوشنودی کے لیے 2 باتیں آپ کو خوش کرنے کی کہہ کے چلا جاؤں. بس میرا اپنا ایک اصول ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہائے. ہاں ہر ایک کو اپنی گفتگو بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. وہ سوچ کے آتے ہیں جنت بانٹے گا، جنت میرے باپ کی نہیں ہے جو میں بانٹوں گا، جنت ہے رسول پاک کی. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے. بریلی کے امام نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. لیکن شرط ہے ان سے جنت لینے کا منہ بنا لیا جائے، منہ بنا لو، ورنہ پتہ چلے اوپر 40واں ہو رہا نیچے لٹھیاں چل رہی ہیں. ہائے. اس لیے کم سے کم کچھ تو ایسا کریں. میں نے کہا تھا ہمیشہ جیت جانا سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی ہار جانا بھی بہت کچھ ہوتا. جی واہ. یہی جنید بغدادی. توجہ ہے آپ کی؟ جی اگر تھک گئے تو ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. واقعی تھک گئے تو اتنی زور سے یا رسول اللہ کہا آپ نے. جی اگر نہیں تھکے تو اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بس اتنے اچھے لوگ ہیں تو جی چاہتا تھوڑی سی بات اور کر جاؤں. لوگ اچھے، میرا جی چاہتا یہ بات پوری کروں. حضرت جنید بغدادی یہ مادرزاد ولی نہیں ہے، اپنے دور کے پہلوان ہیں بہت بڑے، کشتیاں لڑتے تھے اکھاڑوں میں، جی اور کشتی بھی بادشاہ کے درباری پہلوان. جی جی یہاں بادشاہ کی کرسی لگتی تھی، بغل میں حضرت جنید بغدادی کی. جی. اتنے بڑے پہلوان تھے، ماتھے پہ لوگوں کے پسینہ آ جاتا تھا نام سنتے ہی. کس سے لڑنا ہے؟ جنید سے. اپنے بس کی نہیں ہے بھائی، تو ہاتھ اٹھا رہتا تھا، جب جس کا جی چاہ کے ہاتھ اٹھا دے. ہائے. ایک دن دربار لگا تھا، اکھاڑے میں کشتی ہو رہی تھی، بادشاہ بھی بیٹھا تھا، جنید بغدادی بھی تھے. اچانک بھیڑ چیرتا ہوا ایک شخص آیا. جی تھا تو سنگل چیچس کا، سنگل پسٹن مین. وہ آیا، جی ہاتھ اٹھا دیا. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کشتی لڑنی ہے. کہا لڑنا اتنے پہلوان ہیں؟ ان سے نہیں. کہا پھر کہا جنید سے لڑنی ہے. بادشاہ نے کہا سر پھر آئے کیا، پاگل ہے، صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا، جنید سے کشتی لڑے گا؟ جی. اس نے کہا آج جنید سے لڑنا ہے. کہا تیار ہے؟ کہا آج نہیں، 3 دن بعد. کہا کیسے اعلان کراؤ؟ سب آئے، مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے. بادشاہ نے کہا منظور ہے. وقت مقرر ہو گیا، کشتی کا وعدہ بھی ہو گیا. جانتے ہو سب تو اپنے گھر چلے گئے، جنید بھی آ گیا.
सब इस इंतजार में थे कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो, जी। अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे, बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो छींट उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा, देखते हो इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया, तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा, भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया, जैसे तमाचा मारा उसने यूं देखा और चल दिया। आगे जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है। जी। जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो यही है। लोग पकड़ के लाए, वहां जहां कीचड़ उछली थी, देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा, तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे? कहने लगा जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। है क्या कहने हैं? जी वाह। उसने मेरा बदला ले लिया। जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते हैं और ताज्जुब होता है चैलेंजेस देखने के बाद। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था, कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सैयद साहब कबिला की तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत को आने में कोई परेशान न करे, मुसाफे की वजह से भीड़ लगाएंगे फिर वक्त ज़ाहिर होगा। हजरत आ रहे हैं इसलिए कोशिश ये करें अपनी जगह पे ही खड़े रहें सारे लोग। स्टेज तक तो गाड़ी आ गई। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और नाम अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। हज़रत की इजाज़त हो तो मैं बात पूरी करूँ। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखिए, फटर जल्दी से बैठ जाइए ज़रा। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतज़ार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहज़ादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल व मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग? फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे ज़रा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतजार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतजार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटे बदल रहा था, मेरा दिल करवटे बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं। सुबह हुई कुर्सी पे आके बैठ गए
ہر طرف شور تھا، سب یہ کہہ رہے تھے لو جی کون مقابلہ کرے گا جنید کا، بلا وجہ میں کسی کو ایسی چیلنج قبول کر لیا، مگر ابھی تک جنید خوش نہیں تھے۔ لوگ کہنے لگے چلو ختم کیا جائے دربار، کوئی لڑنے ولنے نہیں آئے گا، اتنی بات کہی نا۔ پھر کیا تھا، تھوڑی دیر کی بات، راستے سے غبار اڑتا نظر آیا، غبار کو دیکھا نا، کہا ٹھہرو دیکھو یہ کوئی آ رہا ہے۔ جب اس آنے والے کا انتظار کیا وہ قریب آیا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو چیلنج کر کے گیا تھا۔ اور آنے کے بعد کہا ٹھہر جائیے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، میری کشتی جنید سے کرائی جائے۔ اب جیسے جنید میدان میں آئے اور وہ بھی میدان میں آیا، ایک اصول ہوتا پہلوان پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا اور اشارہ کر کے جنید کے کان میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اتنا جملے کا کہنا تھا، جنید قریب آئے، بس زور آزمائی کے بیچ نا اس نے حضرت جنید بغدادی کے کان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تم پہلوان ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا سنو، میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ اور سنے جنید میں خود نہیں لایا، میری ضرورت یہاں لائی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو جنگل سے میں آیا ہوں نا، میرے پریوار کی بچیاں جنگل میں جھاڑیوں میں چھپے ہیں، اس لیے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے پیبند لگے ہیں، کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ جنید سید زادہ ہوں، اس لیے بھیک مانگنے کی غیرت اجازت نہیں دیتی، زکوٰۃ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں۔ بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے، جنید اتنی مہربانی کر آج مجھ سے ہار جا، جو انعام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولہا چلے گا، اتنا کر لے، آج مجھ سے ہار جا۔ اتنا کہنا تھا، جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جنید سوچ کیا رہے ہو، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ، وعدہ کرتا ہوں جیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے عطا کراؤں گا۔ اتنا سننا تھا، جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ بھی لے کے لوگوں نے دیکھا، پلک جھپکتے ہی جنید نیچے لیتے ہیں، سید زادہ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا ہے، دوبارہ کشتی کرائی جائے۔ دوبارہ کشتی ہوتی ہے، کاپ بھی نہیں مانا جائے گا۔ تیسری بار کشتی کرائی گئی، جنید کو بھی پٹک دیا گیا، جیسی پٹکا گیا کہ اللہ اکبر، لوگ توڑ پڑے اور سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا۔ اب جتنا انعام آنا تھا سید زادے کی جھولی میں تھا، وہ جنید جسے لوگ کل تک کندھے پہ بٹھاتے تھے آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر ہو چکا ہے، آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ سارے جنید کو زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑ گئے، جنید تو نے ناک کٹا دی ہے، تو دربار کا درباری نہیں رہا ہے، یہ کہہ کے سب نے ٹکرا دیا۔ اللہ اکبر، جنید ہے کسی وعدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھی مٹی صاف کی، اپنے گھر کی طرف آئے ہیں۔ کبھی دنیا کی عزت کا خیال آ رہا ہے، کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا ہے، کبھی سوچتے ہیں جنید اتنا بڑا عہدہ تو نے گوا دیا، کبھی سوچتے ہیں وہ تاج بھی تو کم نہیں ہے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا، کبھی خیال آتا ہے یار جو وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں، پھر دل کہتا ہے سید زادہ کا جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ سچا رہا ہے۔ پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی، یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے ہیں۔ کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا، مدینہ شریف سے نورانی بادل آیا، اس نورانی بادل سے ایک نورانی چہرے والا آیا، خدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک بادل آیا، اس بادل میں نجف سے تاجدار آیا تھا۔ کہتے یہ دونوں میرے آنگن میں آئے اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میرا گھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ نے دیکھا، میں نے آقا کو دیکھا، میں دوڑ کے قدموں پہ لپٹ گیا، محبوب یہاں آنے کی تکلیف کی، حکم کر دیتے میں اڑ کے مدینے آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ نبی نے کہا جنید یہ سوچ رکھے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں، اگر ہوگا تو کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، کہا سوچ اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا احسان ہم باقی نہیں رکھتے گئے، قیامت جب آئے گی آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے آ گئے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमत मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ही हम तुझे ये अजमतों का ताज पहनाने आए हैं, ये रिफतों का ताज पहनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी की आंख में आंसू। आका फरमाते जुनैद मैं नहीं आया हूँ, हसनैन का बाबा भी आया है, ये जो खड़ा है ये अली है। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने कहा था कभी हारना भी जीत होता है, कभी जीतना भी हार हो जाती है। हर किसी से रेस में आगे निकलना अच्छा नहीं होता, किसी से पीछे रहना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के ख्वाब न देखा करो, कभी हार के भी देखा करो। जब सुबह का सवेरा हुआ है, वो जुनैद जिसे दुनिया ठोकर मार के आई थी, आज बड़े बड़े औलिया इसके दरवाजे पे बैठे हैं, बड़े बड़े ताज वाले इसके आगे झोली फैला के बैठे हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, ताज वाले भी लाइन में खड़े हैं, रुतबे वाले भी लाइन में खड़े हैं, इल्म वाले भी लाइन में खड़े हैं। जुनैद ने बाहर निकल के देखा, शान वालों को देखा, तुम कैसे आए हो? कहा जुनैद नजरे करम इधर भी कर, नजरे करम इधर भी कर। कहा तुम्हें कैसे पता चला आज जुनैद इस मंजिल पे है? कहा जुनैद तुझे क्या लगता है आका आए हो और खुशबू लाई हो? मुस्तफा आए थे, हर वली के घर में आका की खुशबू महकने लग गई। अल्लाह को अकबर। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं तो हैरत से देख रहा था, ये हुआ क्या रात ही रात में। कहते हैं मैंने देखा एक कोने से आवाज आई, वो कह रहा था जुनैद अब तो वादे पर यकीन हो गया होगा। कहते मैंने मुंह उठा के देखा तो वही कमजोर सैयदजादा था। मैंने इसलिए कहा हर किसी से जीतना अच्छा नहीं होता, कभी किसी से हारना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के लिए ना दौड़ो, कभी हार भी लिया करो। और अपनों से हारना ही अच्छा होता है, एक जिद पे अकड़ के मत बैठना। कई घरों को आग लग गई यार, कई घरों को आग लग गई। सिर्फ इतनी जिद के बेटी की चौखट पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे समधी ने बात कड़वी कह दी। तुम ऐसी कसम खा के बैठ गए, अपनों के दरवाजों पे जाना छोड़ दिया। कई बेटियों के फोन आए, कोई तावीज तो होगा कि भाई बुलाने आ जाए। कहा क्योंकि एक दिन मेरे शोहर से अनबन हो गई थी, 10 साल हो गए मैंने भाई का चेहरा नहीं देखा। तुम ऐसी जीत की दौड़ लगा के बैठे हो। अगर तुम बहन के दरवाजे पे, बेटी के दरवाजे पे चले गए तो तुम हार जाओगे, और नहीं गए तो जीत जाओगे। बहुत आराम कर रहे हो मुंह ऊंची करने का, बहुत पा लिया तुमने रुतबा बेटी के दरवाजे पे 10 साल तक न जाकर के। यहां जीत की कसम न खा, यहां हार जा। जा चला जा बहन के दरवाजे, जा चला जा बेटी के दरवाजे। तू शायद नहीं जानता, जब बेटी मुस्कुराती है मदीने वाले मुस्तफा की फातिमा मुस्कुराती है। खाली नारे लगाने से अली वाला कोई नहीं है, खाली नारे लगाने से हुसैनी कोई नहीं। मजा तो तब है जब हुसैन की ज़ैनब जैसा प्यार करके दिखाओ। हाँ, जब अली से बेटी ज़ैनब की तरह प्यार करके दिखाओ, तब वो अली वाले होते हैं। वरना नारे अली के, नारे गुलामे हुसैन के, और बहन को 10 साल से नहीं देखा, नहीं देखूंगा तो मुझ नीची हो जाएगी। ये दौड़ अच्छी नहीं है यार। हार जाओ, यहां हार जाओ, पीछे हट जाओ, तोड़ दो अपनी जिद, जाओ अपनों के दरवाजे पे। खुदा की कसम याद रखना, तेरी खुशी में तेरे लाख यार हो, मजा नहीं आएगा। कोई ना हो, तेरी अपनी सगी बहन खड़ी हो, तेरी बेटी खड़ी हो, तेरी माँ हो, तेरे बाप हो, तेरे भाई हो, इन लोगों में जो अल्लाह खुशियां अता फरमाता है, वो कायनात की भीड़ में अल्लाह खुशियां अता नहीं फरमाता है। इसलिए कभी हार भी जाया करो। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप से बात नहीं करनी है, उसने थप्पड़ मारा था, बहुत पक्की कसम खा के बैठे हो, थप्पड़ मारा था, बात नहीं करनी है ना। यहां हार जाओ, यहां जीतना नहीं है। यहां जीतने वाले हार जाएंगे, यहां हारने वाले जीत जाएंगे। ये याद रखना। रिश्ते निभा के चलो, अपनों को मना के चलो। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, अगर हम सही से इस्लाम को फॉलो करने लगे ना, किसी को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, किसी को दलीलें देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग तो हुजूर का किरदार देख के, हुजूर का किरदार पढ़ के मुसलमान हो गए। वो एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तूने क्या पढ़ा? कहा हुजूर की जिंदगी का एक बाप पढ़ा। वो कौन सा बाप था? कहा हुजूर के जमाने में किसी शख्स का बेटा गायब हो गया, उसने आके कहा था या रसूलल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है,
کسی نے اٹھ کے کہا اس کا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے، وہ جیسی اتنا سنا دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا کدھر جا رہا؟ حضور بیٹا دوپہر سے غائب ہے، تلاش کرنے جا رہا ہوں. مل گیا ہے نا؟ حضور دل نہیں مان رہا ہے، جدا ہے ماں تڑپ رہی ہے صبح سے. حضور نے فرمایا ٹھہر، جا رہا ہے نا، جائے نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا. وہ چونکے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے. بیٹا نہیں کہوں میں؟ فرمایا ہاں تیرا بیٹا ہے، لیکن نام لے کے آواز دینا، بیٹا مت کہنا. اب اسلام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے جہاں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے اس میں یتیم بھی کھیل رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں ایسے بچے ہوں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو. اگر تو بیٹا کہہ کے آواز دے گا تو کسی یتیم کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کاش میرا باپ ہوتا اور مجھے وہ بیٹا کہہ کے آواز دیتا، آج کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. نوجوانوں ایک بات کہہ جاؤں، اللہ نے ماں باپ دیے نا، ان کی عزت کرنا. بیٹا کہنے والے ماں باپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. اور جتنا سکون لفظ بیٹا میں ملتا ہے نا، علامہ، فہامہ، محقق، مدقق، مفتی، مفسر، محدث، کسی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ ماں باپ کے لہجے سے نکلنے والے بیٹے میں آتا ہے. خدا رہا باپ ہے تو عزت کرنا. حضور نے کہا بیٹا مت کہنا. اگر تو نے بیٹا کہہ کے آواز دیا تو کسی یتیم کے دل پہ یہ خیال آ سکتا ہے میرا بھی باپ ہوتا نا بیٹا کہتا، میں بھی دوڑ کے جاتا. خدا کی قسم جو یتیم کے احساس کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ لوگوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. یہ جو جوڑا جاتا ہے ہمیں کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اسلام سمجھو. خدا کی قسم تمہارے جوان کا کوئی ہاتھ پکڑ کے ہلا دے تو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. تم نے فلسطین کے تڑپتے بچے نہیں دیکھے، وہ بھوک سے بلکتے بچے نہیں دیکھے. ہم کہتے ہیں انسانیت کا ساتھ دو، جدھر انسانیت کھڑی ہے ادھر کھڑے ہو. یہ کدھر کا انصاف ہے بچوں پہ بمباری؟ یہ کدھر کا انصاف ہے کمزوروں نہتوں کو مارنا؟ ہم کسی آتنکوادی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اسلام آتنک پھیلانے نہیں، اسلام آتنک مٹانے کے لیے ہے. اور جو آتنکوادی ہوگا اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور جو مسلمان ہے اس کا آتنک سے کوئی لینا دینا نہیں. خدا رہا اپنے اسلام کو فالو کریں، دلوں میں گنجائش پیدا کریں. کوئی یتیم مل جایا کرے نا، ہوتا کیا خود سوچئے ذرا. آخری بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بتا دوں اگر اجازت ہو تو. سننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. مسئلہ کوئی نہیں ہے، رات کے 3 بجنے کو ہے، 3 بجنے کو ہے. ایسے کتنے بھی 3 بج سکتے ہیں، مگر یہ رات ہر رات نہیں آئے گی، یہ رات ہر رات نہیں آئے گی. خود بھی سوچو، کوئی رات موبائل میں گزر جاتی ہے، کوئی سونے میں گزر جاتی ہے، کوئی سیریل میں گزر جاتی ہے، کوئی ٹی وی، کوئی اسکرین کے آگے. آج کی رات تو جلسے میں گزر رہی ہے. اللہ قیامت میں کر پوچھے گا وہ رات کہاں گزاری تھی؟ مولا تیرے بغداد والے کے نام کی محفل میں گزاری تھی. کون کون آیا تھا؟ کا مولوی تو آئے تھے لیکن تیرے محبوب کا شہزادہ بھی آیا تھا. ہاں، اور پھر جب سید زادے کی بات ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو یہ ساتیں روز روز نہیں آتی ہیں. آپ تاج محل گھنٹوں دیکھ سکتے ہو، آپ جا کر کے چین کی دیوار دیکھ سکتے ہو، لندن، فرانس، ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اپنی مرضی سے سید زادے کو نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ تبھی نظر آتے ہیں جب یہ کرم کیا کرتے ہیں. اور ان کا اپنا معاملہ، بریلی کے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، تیرا سب گھرانہ نور کا. آخری بات میرے حضور نے فرمایا اگر تمہارے محلے میں غریب رہتے ہو اور تم کوئی خوشبودار چیز بناؤ، 2 باتیں کہیں. فرمایا یا تو ایسے وقت بنانا جب غریب کے بچے سو گئے ہوں، یا اتنا زیادہ بنانا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک پیالی اٹھا کے غریب کے گھر تک پہنچا دو. آج یہ نظریے نہیں رہے. آج تو سوئی مانگنے چلے جاؤ تو میاں سوئی دینے کوئی تیار نہیں. پہلے محبتیں کتنی ہوتی تھی، کوئی ایک کے گھر سے آگ لیتا تھا، وہ اس کے گھر سے نمک لیتا تھا، کسی کے گھر سے چینی آتی تھی، کسی کے گھر سے شکر آتی تھی. آج مجال ہے اگر آپ کا نل خراب ہو جائے تو پڑوسی 1 بالٹی پانی دینے تیار نہیں. کہنے کو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا کب ہے تو نے؟ دھوکہ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو، دھوکہ دے رہے ہو.
تمہارے اپنے دل سے ایک بالٹی پانی غریب کے لیے نہیں نکلتی ہے، ایک منٹ کسی ضرورت مند کو نہیں دے سکتے تم۔ بغداد والے کے سارے نعرے لگانے والے، میں تو دعا ہے ہماری، اور بریلی والے نے سکھائی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ قادری ہونا مقدروں کی بات ہے، نصیبوں کی بات ہے، لیکن جان اس بغداد والے کو۔ آپ ایک دریا کے کنارے آئے، کشتی میں بیٹھنے کے لیے ارادے سے آئے تھے، دریا پار کرنا تھا، آپ نے دیکھا کوئی غریب دریا کے کنارے کھڑا ہے اور کشتی والا اسے دھکے دے کے ہٹا رہا ہے، کشتی والا دھکے دے کے ہٹا رہا۔ آپ پہنچ گئے، فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا اس پہ پیسے نہیں اور یہ پار جانے کی بات کرتا ہے۔ آپ نے اپنے شاگرد سے کہا جلدی دوڑ کے جا اور میرے درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے، 100 سکوں کی تھیلی بگائی اور کشتی والے کو پکڑائی، کہنے لگے سن، آج کے بعد کسی غریب کو دھکا نہ دینا، جس کے پاس کرائے کا پیسہ نہ ہو آج کے بعد اسے عبد القادر کے کرائے سے دریا پار کراتے رہے۔ کیا کبھی ہم نے؟ ہم تو نل کی کیل نکال لیتے ہیں تاکہ پڑوسن دوسری بالٹی پانی نہ بھرے۔ دلوں میں جگہ پیدا کرو، کبھی دیا کرو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، فرمایا یا تو اتنا بنا کہ غریب کے گھر تک پہنچا دے، یا پھر تب بنانا جب غریب سو جائے۔ اس لیے کہ اگر تیری خوشبو سونگ کر کے غریب کے بچے نے اپنے باپ سے اسی چیز کا سوال کر دیا جو تیرے گھر بنا کے، اور باپ بیٹوں کی فرمائش پوری نہ کر سکا تو بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا سنو، مدینے والا کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو مصطفیٰ جوڑنے کے لیے آئے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ ہے اسلام۔ اس لیے اسلام کے قریب ہوں، سمجھیں اسلام کو، واہ واہ میں نہ جائیں۔ ایسا نہ کیا کہ واہ بھی موج آ گئی، بڑا مقرر آیا تھا کرسی توڑ گیا مائک پھوڑ گیا، یہ صبح تک رہنے۔ دل دماغ حاضر کر کے ساری باتیں کوشش یہ کہ میں جانتا ہوں 100 کی 100 باتوں پہ عمل نہیں ہوگا، اگر ایک بندے نے بھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیا میں سمجھ لوں گا آج کی اس قادری کمیٹی کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ کیجئے یہ کام، کیجئے۔ اور میں تو فرقان بھائی اور ان کے احباب سے سب سے یہ کہوں گا، ایک چندہ کرتے ہو نا جلسے کے لیے، سال میں 2 چندے کیا کرو۔ ایک چندہ جلسے کے لیے ہونا چاہیے، ایک چندہ غریبوں کے لیے ہونا چاہیے۔ کہنا ایک چندہ سننے کے لیے کرتے ہیں، ایک چندہ عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور چلاؤ کسی کے گھر کا چولہا، بھرو کسی کے گھر میں خوشیاں، پھر دیکھو اللہ تمہاری نسلوں کو کتنی خوشیاں دیتا ہے۔ لوگ کروڑوں کے مالک ہو کے گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، فون کر رہے ہیں تعویذ ہے کوئی؟ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ تعویذ ڈھونڈ رہا، یہ دیکھ تیرے ابا نے تو پڑوسی کی نہیں جوت لی تھی، یہ جو تیرے محل کی دیوار کھڑی ہے یہ کسی غریب کی 1 فٹ اندر تو نہیں ہے، یہ جو نیند نہیں آ رہی ہے یہ دوا کی وجہ سے نہیں، کسی کا دل دکھا کے سویا ہے۔ جو کسی کا دل نہیں دکھاتے وہ بڑے موج کی نیند سوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جو لوگوں کے دل کا خیال کرتا ہے اللہ ان کے سکون کا انتظام کرتا ہے۔ کریں خیال، فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہاں اللہ کے نزدیک دین صرف مذہب اسلام ہی ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی مذہب حق ہے۔ پابندی سے قائم رہیے گا، دنیا کچھ بھی کہے، خدا کی قسم مسلمان یہاں جینے کے لیے نہیں، مسلمان ان کی عظمت پہ مرنے کے لیے آیا ہے، ان کی عظمت پہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے نام پہ مر گئے تو آنا بھی کامیاب ہے، اور اگر دنیا کے لیے مر گئے تو جینا بھی بیکار ہے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بالعموم مولا کریم جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے فرقان بھائی کے بھائی اور جتنے آپ